الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 65 میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کرام علیہم السلام کے لیے یوں تو بہت سے مجاہدے اور ریاضتیں اور مشقتیں ہوتی تھیں، لیکن اگر ہم تھوڑا سا غور کریں تو سب سے بڑی ذہنی مشقت، ذہنی اذیت اور ذہنی تکلیف ایک نبی کو اس وقت ہوتی ہے جب وہ اپنی قوم کے رویے کو دیکھتا ہے کہ وہ اپنی قوم کی بھلائی کے لیے، وہ ان کی خیر خواہی کے جذبے سے، وہ ان کی ہمدردی کے لیے ان کے سامنے حق کی بات رکھتا ہے، بھلائی کی بات رکھتا ہے، خیر کی بات رکھتا ہے، ان کے فائدے کی بات رکھتا ہے، اور پورے یقین کے ساتھ رکھتا ہے، پورے عزم کے ساتھ وہ انہیں سمجھاتا ہے، پورے شرح صدر کے ساتھ اور پوری بصیرت کے ساتھ وہ اللہ کا پیغام ان کے سامنے رکھ رہا ہے کہ جس پیغام کے حق ہونے میں، سچ ہونے میں، درست ہونے میں اسے ایک رائی کے دانے کے برابر بھی شک نہیں ہوتا، اور اسے یقین ہے کہ یہ جو پیغام میں ان کے پاس لے کر آیا ہوں، اس پیغام کو ماننے میں ہی ان کی کامیابی ہے۔ قوم کے اندر بھی اس چیز کا ادراک موجود ہوتا ہے، وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ نبی جو پیغام ہمارے پاس لایا ہے، جو بات نبی پیش کر رہا ہے، وہی ہماری نجات کا راستہ ہے۔ اور نبی اس پیغام کی خاطر ہر طرح کا غم بھی برداشت کرتا ہے، تکلیف سہتا ہے، جسمانی اور ذہنی ہر طرح کی اذیتیں برداشت کرتا ہے۔ غیر تو پھر غیر ہیں، اپنوں کی دشمنیاں مول لیتا ہے، برادری کا بائیکاٹ سہتا ہے، معاشی اور معاشرتی بائیکاٹ کیا جاتا ہے، اس کی اولاد کو اور دوستوں کو تکلیفیں پہنچائی جاتی ہیں، اور اس سب کے صلے میں، اس سب کے بدلے میں وہ لوگوں سے صرف یہ چاہتا ہے وہ اس حق کی بات کو تسلیم کر لیں۔ اب چہ جائے کہ وہ حق کو مانتے، اگر ماننا نہیں تھا تو کم از کم رستے سے ہٹ جاتے، غیر جانبدار ہو جاتے، الٹا مزاحمت کرتے ہیں، الٹا نبی کو شاعر کہتے ہیں، الٹا جادوگر کہتے ہیں، کاہن کہتے ہیں، اور طرح طرح کے الزامات لگاتے ہیں۔ رستے سے ہٹنے کے بجائے سب سے اعلیٰ بات تھی کہ بات ماننی چاہیے، نظر آ رہا ہے کہ یہ حق ہے، اگر یہ نہیں کرنا تو پھر غیر جانبدار ہو جاؤ، رستے سے ہٹ جاؤ، دعوت کو اپنا رستہ بنانے دو، لیکن مزاحمت کرتے ہیں، جھٹلاتے ہیں، الزام لگاتے ہیں، شاعر اور جادوگر اور کاہن کہتے ہیں۔ تو یہ صورتحال ظاہر ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کے لیے انتہائی تکلیف دہ ہوتی تھی۔ آج اگر ہم بھی تھوڑا سا غور کریں کہ بعض اوقات زندگی میں ایسے معاملات پیش آتے ہیں کہ کسی معاملے میں ہم پوری طرح ایک بصیرت کے ساتھ ایک بات کرتے ہیں، ایک رائے قائم کرتے ہیں، اس کے ہمارے پاس دلائل ہیں، اس کے سچا ہونے کا ہمیں یقین ہے، لیکن جب وہ بات کسی کو سمجھائی جائے اور بتائی جائے اور وہ انکار کر دے تو کتنی شدید ذہنی تکلیف لاحق ہوتی ہے۔
حالانکہ نبی کو اپنی دعوت پر جتنا یقین ہوتا ہے اس یقین سے بڑھ کر دنیا میں یقین کی کوئی مثال نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ براہ راست اللہ نے اس کا انتخاب کیا ہوتا ہے، اور جو وہ پیغام آگے منتقل کر رہا ہے وہ پیغام وہی ہے، اور وہی سے بڑا سچ اس دنیا میں کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ تو جب نبی کو جھٹلایا جاتا ہے، نبی کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اس کی توہین کی جاتی ہے اور اسے جادوگر اور شاعر کہا جاتا ہے، تو یہ صورتحال انتہائی تکلیف دہ ہوتی ہے۔ لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالی نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قرآن مجید میں کئی مقامات پر تسلی دی، اور یہاں بھی سورہ یونس کی آیت نمبر 65 میں یہی بات ارشاد فرمائی، وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ، آپ کو ان کی باتیں غمگین نہ کریں، ان کی باتوں کی پرواہ نہ کیجیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام انہی دشمنوں جو جان لیوا دشمن ہیں اور جنہوں نے درد کا ہر پہلو دکھایا ہے، ان دشمنوں کے لیے بھی آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دعا فرماتے ہیں، ہدایت کی دعا فرماتے ہیں، خیر خواہی کی دعا فرماتے ہیں، مغفرت کی دعا فرماتے ہیں، اور ان دشمنوں کے غم میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام غمگین ہیں کہ یا اللہ ان کو بھی ہدایت سے سرفراز فرماتے۔ تو وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ، ان کی باتیں آپ کو غمگین نہ کریں۔ یہ جو کہتے ہیں کہ اسلام مٹ جائے گا، یہ جو کہتے ہیں کہ یہ دعوت دبا دی جائے گی، یہ جو یہ کہتے ہیں کہ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو کوئی بیٹا بھی نہیں ہے، ان کا کوئی نام لیوا باقی نہیں رہے گا، یہ جو طرح طرح کی باتیں بنا رہے ہیں، ان کی پرواہ نہ کیجیے۔ ان العزت للہ جمیعا، اصل زور تو اس کائنات میں اللہ کا چلتا ہے۔ آپ یہ مت سمجھیے کہ اللہ نے آپ کو ان کے حوالے کر دیا کہ یہ جو چاہیں آپ سے کریں، اللہ آپ کے ساتھ موجود ہے، اللہ کی نصرت و مدد و حمایت آپ کے ساتھ ہے، اللہ ان تمام ظاہری اسباب کے خلاف کر کے دکھائے گا۔ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ غزوہ خندق کے موقع پہ جب خندق کھودی جا رہی تھی، تفصیلی واقعہ ہے، اس موقع پہ ایک چٹان آ گئی، ایک بہت بڑی چٹان خندق کی کھدائی کے دوران وہاں ظاہر ہو گئی، رکاوٹ بن گئی، کسی سے نہ ٹوٹتی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، آپ نے 3 کدال اس پہ مارے اور وہ چٹان چکنا چور ہو گئی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب پہلی کدال میں نے ماری تو مجھے خوشخبری دی گئی کہ روم فتح ہوگا، جب دوسری کدال ماری تو مجھے دکھایا گیا کہ فارس فتح ہوگا، اور جب تیسری کدال ماری گئی تو مجھے مزید بشارتیں ملیں کہ اسلام قیامت تک باقی رہے گا۔ ابھی غزوہ احزاب، غزوہ خندق مدینہ منورہ جانے کے چند سال بعد پیش آیا، صحابہ کرام کی بہت محدود سی تعداد ہے، اور دشمن 10,000 سے بڑا لشکر لے کر آ رہا ہے، اور حال یہ ہے کہ یہ وہی غزوہ ہے جس میں بھوک کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بطن مبارک پہ، پیٹ مبارک پہ 2 پتھر باندھے ہیں۔ یہ حال ہے، ایک صحابی دعوت کرتے ہیں، ایک بکری ذبح کرتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کھانے کی دعوت دیتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام دیکھتے ہیں کہ ساتھی سب بھوکے ہیں، آپ کئی 100 کو ساتھ لے کر چلے جاتے ہیں۔ وہ دعوت دینے والے پریشان کہ ان سب کا کھانا کیسے پورا ہوگا، اللہ اپنے فضل سے اس ایک بکری میں ایسی برکت ڈالتے ہیں کہ پورا لشکر وہ کھانا پیٹ بھر کے کھا لیتا ہے، پھر بھی سالن باقی بچ جاتا ہے۔ تو حال یہ ہے کہ پیٹ پہ پتھر بندھے ہوئے، اور پیشن گوئی یہ ہے کہ روم اور فارس فتح ہوں گے۔ روم اور فارس اس زمانے کی سپر پاورز، اس زمانے میں سب سے بڑی 2 سلطنتیں، ایک رومیوں کی اور ایک فارس والوں کی، جو آج کل اٹلی اور ایران، اس زمانے کی بڑی طاقتیں۔ جیسے آج کل بھی دنیا میں بعض طاقتوں کو سپر پاور ہونے کا زعم ہے،
انہیں سمجھا جاتا ہے ہتھیار ہیں، اسلحہ ہے، وسائل ہیں، تو اس زمانے میں بھی پیٹ پہ پتھر ہیں، خندق کھودی جا رہی ہے تاکہ دشمنوں سے لڑائی کی نوبت نہ آئے، خندق کی وجہ سے وہ مدینہ سے پرے رہیں، اگر لڑائی ہوئی تو شاید شکست ہو جائے، کہ یہ چند ہیں وہ 10,000 سے زیادہ ہیں، اور اس غزوے کا نام ہی غزوہ احزاب ہے، کہ ادھر ادھر سے ساری جماعتیں جمع ہو کے مسلمانوں پر ٹوٹ پڑی۔ تو آپ دیکھیے کہ جو پیشن گوئی ہے وہ ظاہری اسباب کے بالکل برعکس، ظاہری اسباب بھوک ہے، پیاس ہے، تکلیف ہے، اور دشمن سے بچنے کے لیے بجائے جنگ کرنے کے خندق کھودی جا رہی ہے تاکہ دور رہے، دشمن پیچھے رہے، اور پیشن گوئی یہ ہے کہ روم اور فارس فتح ہونے والے ہیں۔ اب مذاق اڑایا کافروں نے، ٹھٹھا کیا کہ لو جی کھانے کو تو پاس ہے نہیں اور باتیں ہو رہی ہیں روم اور فارس کو فتح ہونے کی۔ قرآن جواب دیتا ہے ان العزت للہ جمیعا، کہ اگر زور اس اسلحے کا ہوتا، زور اگر اس تلوار کا ہوتا، زور اگر اس نیزے کا ہوتا، زور اگر اس فوج کا ہوتا، اور زور اگر سونے چاندی درہم و دینار میں ہوتا، تو اے کافرو تمہاری بات سچی تھی، لیکن زور تو اللہ کا ہے، جب اللہ کا زور چلتا ہے تو پھر اللہ وہ کر کے دکھاتا ہے جو اللہ کرنا چاہتا ہے۔ اور پھر یہ ہوا، اللہ نے ان کافروں کو بھی زندہ رکھا۔ یہ ہوا کہ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں روم بھی فتح ہوا اور ایران بھی فتح ہوا، یہ دونوں علاقے مسلمانوں کی تحویل میں آئے اور اسلامی سلطنت کا حصہ بنے غزوہ احزاب کے زیادہ سے زیادہ 20 سال کے بعد۔ غزوہ احزاب کے 22 سال کے بعد فارس بھی فتح ہوا اور روم بھی فتح ہوا، یہ علاقے اسلامی سلطنت میں شامل ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ، کہ ان کی باتیں آپ کو غمگین نہ کریں، ان العزت للہ جمیعا، بے شک زور تو اللہ کا چلتا ہے۔ اور میرے محترم بھائی اور دوستو، جس دن سے اسلام دنیا میں آیا ہے، جس دن سے 1450 سال گزر گئے، اس دن سے لے کر آج تک اسلامی سلطنتیں بے شک زوال کا شکار ہوئی ہیں، لیکن اس دن سے لے کر آج تک مسلمانوں کی تعداد میں روزانہ کی بنیاد پہ اضافہ ہوا ہے۔ یہ بہت بڑی حقیقت ہے۔ اس دن سے لے کر آج کی تاریخ تک مسلمانوں کی تعداد پہلے سے کم نہیں ہوئی، بڑی ہے، یہ ایک حقیقت ہے۔ اور ایک دوسری حقیقت بھی ملاحظہ فرمائیے کہ جس دن اسلام آیا اس دن سے لے کر آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ دنیا میں اسلام سے بہتر زندگی گزارنے کا کوئی نظام پایا گیا ہو۔ مسلمان زوال کا شکار ضرور ہوئے ہیں، لیکن مسلمانوں کی تعداد پچھلے دن سے کم نہیں ہوئی، اور اسلامی نظام زندگی سے بہتر نظام زندگی صفحہ ہستی پہ نہیں آیا۔ ان العزت للہ جمیعا، اللہ نے قرآن مجید میں اپنے حبیب علیہ السلام کو یہ تسلی دی اور یہ وعدہ کیا کہ اللہ اس دین کو غالب کر کے رہے گا۔ آج بھی مغرب کو مغرب کے لیے سب سے بڑا مسئلہ اسلام ہے۔ آج وہ اپنی پوری طاقت، میڈیا کا پورا زور اسلام کے خلاف استعمال کر رہا ہے۔ پہلے امریکہ اور یورپ کے لیے بڑا مسئلہ روس تھا، تو سارا زور لگا دیا روس کو تباہ کرنے کے لیے۔ اب مغرب اور امریکہ کے لیے سب سے بڑا مسئلہ اسلام ہے، لہذا دنیا میں کہیں ڈاکہ ڈل جائے تو اسلامی دہشت گردی ہے، دنیا میں کوئی حادثہ ہو جائے تو اس کے پیچھے کسی نہ کسی مسلمان یا کسی نہ کسی اسلام کی چیز کو جوڑ دیا جاتا ہے، کیونکہ میڈیا کی طاقت موجود ہے، اس طاقت کو اسلام کو بدنام کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس لیے کہ آج ان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ اسلام ہے، کہ وہ جانتے ہیں کہ آج کے مغربی نظام کا مقابلہ اگر کوئی نظام کر سکتا ہے تو اس نظام کا نام اسلام ہے۔ اور دنیا میں اس وقت سب سے زیادہ تیزی سے قبول کیا جانے والا مذہب اسلام ہے، اور دنیا میں اس وقت سب سے زیادہ جس قوم کی آبادی بڑھ رہی ہے وہ بھی مسلمان ہیں،
تو ان کو اس وقت چونکہ اسلام سے خطرہ ہے، لہذا اپنی تمام توپوں کا رخ اسلام کی طرف موڑ دیا۔ دنیا میں کوئی بھی کچھ کرے اس کا ذمہ دار اسلام کو قرار دے دو، بس یہ آج کی سیاست کا خلاصہ ہے۔ عیسائی کرے تو یہ کہو کہ فلاں ملک والے نے کیا، اور اگر مسلمان کرے تو یہ کہو کہ مسلمان نے کیا۔ آپ دیکھیں دنیا میں اگر مسلمانوں کے علاوہ کوئی جرم کرتا ہے تو اس کا ذمہ دار وہ خود ہے، اور اگر مسلمان کوئی جرم کرتا ہے تو اس کا ذمہ دار اسلام ہے۔ یہ عجیب و غریب منطق ہے کہ اگر مسلمان جرم کرے تو ذمہ دار اسلام، اگر غیر مسلم جرم کرے تو وہ ذاتی طور پہ اس کا خود ذمہ دار۔ یہ کیسا انصاف ہے؟ یہ دراصل ایک جنگ ہے، یہ اسلام کے خلاف ایک جنگ ہے۔ یہ اس حقیقت کو مان رہے ہیں کہ اس وقت دنیا میں سب سے بہترین نظام زندگی وہ اسلام ہے، کہ اللہ نے اس کو قیامت تک کے لیے باقی رکھنا ہے، اور یہ ایک ابدی حقیقت ہے۔ قرآن اس حقیقت کو بیان کر رہا ہے، ہر مسلمان کے لیے اس حقیقت کو سمجھنا ضروری ہے۔ اللہ پاک ہم میں سے ہر ایک کو ان تمام باتوں کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا